السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ غر المیامین، اما بعد۔ معزز سامعین، علامہ حافظ محمد ظہور الدین صاحب کامل جامعہ نظامیہ و علامہ سید اشرف القادری صاحب کامل جامعہ نظامیہ اور تمام حاضرین، آج کا موضوع جو ہے وہ اسلام میں سیاست، اس پر ہے، اور خاص طور سے جو مسئلہ آج ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، اس مسئلے کی اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان وہ ہے جو اگر کسی سے محبت رکھے تو درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی سے محبت رکھنا ہے تو درمیان میں ہمارے کون ہونا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے۔ کسی سے دشمنی رکھنا ہو تو درمیان میں کون ہونا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کے فرزند کہتے ہیں، ابا جان، جنگ احد میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر کو یہ فرماتے ہیں، اگرچہ تو میری تلوار کے نیچے آتا تو نہیں بچتا تھا۔ آپ نے درمیان میں کس کو رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کو رکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، آپ کے والد ابی طالب کا جنازہ جا رہا ہے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باپ کا جنازہ جا رہا ہے اور بیٹا یہاں پر بیٹھا ہے، تو درمیان میں کس کو رکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی اپنی فرضیت کو ادا کر کے آ جانا، اپنی فرضیت کو ادا کر آ جانا، نماز نہیں پڑھنا۔ دین اسلام سیاست سے خالی ہے۔ دین اسلام رحم کرنے کا مذہب ہے۔ دین اسلام، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا رب حق ہے اور تمام کائناتوں کی چیزوں کا مالک اگر ہمارا رب ہے، تو پھر کسی قسم کا معاملہ، کسی کے ساتھ میں سیاسی معاملہ کرنے کی کوئی مجال باقی نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ چھیڑخانی کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے رسول ان کے پاس سے آپ خوبصورتی کے ساتھ چلے جاؤ، ان کے اوپر تم رحم فرماؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کہ آپ کو پتھروں سے ماریں اور آپ کو اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون کے اندر تر ہو گئی۔ جبل کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگرچہ آپ کہو تو میں ان پہاڑوں کو ملا کر ان کو اس کے اندر پیس دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں تو کل ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ دین اسلام رحم کرنے کا مذہب ہے۔ دین اسلام معاملات کے اندر ڈھیل دینے کا مذہب ہے، لیکن دین اسلام وہ مذہب نہیں ہے کہ سیاست کے طور پر ان کے مذہب کو یا ان کو ہم اپنایا جائے۔ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے محمد، ہم آپ کے پاس ایک سیاسی پہلو لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر امان چاہتے ہو، سیاست کہاں کس کے لیے چلتی ہے؟ امان کے لیے چلتی ہے۔ اگر ہم یہاں پر امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ایک مسئلے کے اوپر ہم لوگ پہلو کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آج سے 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال ہم تمہارے مطابق عبادت کریں گے، 1 سال تم ہمارے مطابق ہمارے بتوں کی پوجا کرنا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، کافروں سے کہہ دیجئے، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
जिस चीज की तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। वला अंतुम अब्दुन मअबूद, गो कि तुम मैं जिसकी इबादत करता हूं ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला हुआ, और इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा गए, वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कुछ सियासत के पहलुओं को रखना चाहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ की और मजीद आयतों को नाजिल फरमा दिया। कहने लगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लन तर्दा अंकल यहूद वलन नसारा, ऐ मेरे हबीब, ना यहूद तुम्हारे मुताबिक उतरेंगे राजी होंगे, ना नसारा तुम्हारे मुताबिक राजी होंगे, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहां तक कि तुम उनके नक्शे कदम पर ना चल जाते। सियासत इस्लाम के अंदर एक जर्रा बराबर भी सियासत के लिए कोई किस्म की मजाल बाकी नहीं है, बल्कि मसलिहत के तौर पर रहम किया जाता है, मसलिहत के तौर पर उनको मोहलत दी जाती है, उनको छूट दी जाती है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10वें पारे में फरमाता है सूरह तौबा में, इन्नल मुशरिकीना नजिसा, मुशरिकीन नजीस है, इनको हरमैन से बाहर निकाल दिया जाए। कोई सियासत का मसला वहां पर रखा गया? मसलिहत यह रखी गई कि अहले किताब को नहीं निकाला गया। मक्के के अंदर भी वो यहूदन थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज कचरा डाला करती थी, लेकिन ये अहले किताब थे, इनके पास आधा दीन था। लेकिन अगर हम सियासत के ऊपर बात करना चाहेंगे तो हर एक कौम के साथ में सियासत की बात की जा सकती है, हर एक मजहब के साथ में सियासत की बात की जाती है, लेकिन दीन इस्लाम अल्लाह की वहदानियत और उसकी रजा की बात करता है। हजरत इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का वक्त आया। आपकी खिलाफत इंशाअल्लाह तआला हम सिलसिला इसका शुरू करते हैं। आपकी खिलाफत के बाद हजरत इमाम हसन की खिलाफत का वक्त आया। उसके बाद हजरत माविया बिन अबी सुफियान खिलाफत के ऊपर बैठना चाहे, और उसके जो वजूहात थे एक मसलिहत के तौर पर इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी बातों को मान लिया। लेकिन अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस मामले को लेकर हजरत अली के खिलाफ ठहरे थे, वो मामला क्या था? हजरत उस्मान बिन अफ्फान के खातिलों से बदला लेने का इसरार था। हजरत अमीर माविया भी अब्दुल मनाफ के खानदान से थे। उम्मे हबीबा आपकी बहन थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। दोस्तों, जब हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन 3 शाबान 3 हिजरी को पैदा हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं उनके घर के ऊपर और कहते हैं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरूनी इब्नी माज़ा सम्मैतुहु, मेरे बच्चे को लाओ, दिखाओ मेरे बच्चे को, और उसका नाम तुमने क्या रखा? सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, मैंने इसका नाम हर्ब रखा, यानी जंग। इसका नाम क्या रखा? हजरत हसन का नाम, मैंने इसका नाम हर्ब रखा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बल हुआ हसन, बल्कि ये हर्ब नहीं है बल्कि ये हसन है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअल्ल हाज़ा इब्नी युस्लिहु बैना फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। देखिए, आने वाली बात की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। आपने ये फरमाया, उस मसलिहत का जिक्र यहाँ पर फरमाया, सियासत का जिक्र नहीं है। हुसैन सियासत के, हसन सियासत के लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि फितना होने वाली चीजों के अंदर सुलह कराने के लिए हुसैन पैदा हुआ, जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअल्ल हाज़ा इब्नी सैयद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमा रहे हैं, मिंबर शरीफ के ऊपर है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हजरत हसन आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाजू बिठा लिया और कहने लगे, हाज़ा इब्नी सैयद, लअल्ला हाज़ा इब्नी युस्लह बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा बेटा सैयद है और ये 2 मुसलमानों के गुरोह के अंदर फितना होने से जो तो सुलह करेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी, और उन मसलिहतों के तहत जो चीज का फितना उठा था, जब हजरत इमाम हसन की खिलाफत का वक्त आया तो हजरत इमाम हसन ने अपनी खिलाफत को हजरत माविया के हाथ सुपुर्द कर दिया और ये कहने लगे, खुद विलायती का, ये तो अपनी विलायत को तुम ले लो, ये क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको दिया है। हजरत हुसैन को जब सुलह का वक्त आया तो आपने अपने सहाबा को जमा करके कहने लगे कि मैंने सुलह का इरादा कर लिया, हुसैन को भी बुलाओ। हजरत हुसैन आए और आकर कहने लगे कि भाई आपने उनके साथ सुलह कर ली,
ان کے ساتھ آپ نے صلح کیا جنہوں نے ہمارے باپ کا قتل کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غصہ ہوئے تو کہنے لگے انت اخی اول ولد علی، تم میرے بھائی ہو اور حضرت علی کے پہلے صاحبزادے ہو، امرو کا امرونا، آپ کا امر ہمارے لیے امر ہے، اور خلافتو کا اطاعت ہونا، اور آپ کی خلافت ہمارے لیے اطاعت ہے۔ آپ ان غصے کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، لیکن آپ کے سینے میں جلتی ہوئی آگ اور کربلا کے اندر ہونے والا وہ جنگ، ہونے والی وہ جنگ کے اسباب حضرت حسین کے اندر کھلبلاتے رہی گئے۔ کٹا لو گردنیں ماہروں اپنے میدانوں میں، میں نے کل ایک کلام لکھا ہے، کٹا لو گردنیں ماہروں اپنے میدانوں میں، وہ لوگ جو اپنے میدان میں اپنے علم کا گہوارہ بنا رہے ہو، کٹا لو لاکھ گردنیں ماہروں اپنے میدانوں میں، کتب خانے آج بھی خالی ہے، کتب خانے آج بھی خالی ہے۔ داستان کربلا سے حق کا پیمانہ تھا جھلکا، ظلم کے خاتمے کے لیے حسین، طاہری صفت شریعت کو سیاست سے پاک کرنے کے لیے فتنوں کا ذکر مصطفیٰ نے کیا، تطہیر سیاست کا ذکر مصطفیٰ نے کیا، اٹھایا جس جھنڈے کو حسین لہراتا ہے آج تک، وہ ریحان رسول، وہ سبت رسول، وہ سید شباب اہل جنت۔ لاکھ روکا سیاست نے شریعت کا علمدار نہ رکا، لایا تھا پروانہ جبرائیل نے جو مٹی کا، لایا تھا پروانہ جو جبرائیل نے جو مٹی کے خون کو نانا نے اپنے ہاتھوں میں ملا، مشعل راہ حق ہے حسین، موسیٰ ترک رسول کا انمول نگینہ ہے حسین۔ دوستو، موسیٰ ترک رسول کا انمول نگینہ ہے حسین۔ دوستو، سیاست کے میدان جب معاملات تو بہت ہوتے گئے، خارجیوں نے جو ہے حضرت علی کی مخالفت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، پھر اس کے بعد حضرت حسین وغیرہ کو بہکایا، پھر یہاں سے یہ کوفہ والے ہو گئے، اور ان کی شیعہ لوگ کا مذہب پہلے سے یہیں پر وجود میں آ گیا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں پر حضرت حسین کو دعوت دی کہ آؤ ہم اس بات کا بدلہ معاویہ سے اور یزید سے لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کو پیدا ہوئے اور یزید بن معاویہ 25 ہجری کو پیدا ہوا، کتنا چھوٹا تھا۔ اور حضرت حسین کا جنگ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت حسین نے سیاست کے لیے جنگ نہیں کی، حضرت حسین نے اس حق کے حاصل کرنے کے لیے جنگ کی۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد میں جب یزید بن معاویہ حکومت پر بیٹھا تو یہ عیاش تھا، شراب خور تھا، زانی تھا، بندروں اور کتوں کا شوق رکھنے والا تھا۔ حضرت حسین نے کہا یہ شریعت کا ولی کبھی نہیں بن سکتا، یہ شریعت کا حاکم کبھی نہیں بن سکتا جو خود شریعت کے اوپر پابند نہ ہو اور دوسرے مسلمانوں کے اوپر شریعت کی جو ہے شریعت لاگو کرتا رہے۔ حضرت حسین کو جب آپ 8 ذی الحجہ کو نکلے مکہ المکرمہ سے عراق کی طرف، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حسین رک جاؤ، مصلحت تھی، کہنے لگے اے حسین رک جاؤ، تم اپنے بچوں کو لے اور اپنے کنبے کو لے جا کر ان کے ساتھ میں جو تو قتل و غارت گیری نہ کرو۔ اسی لیے حضرت حسین کیا کہتے ہیں، لاکھ روکا سیاست نے شریعت کا علمدار نہ روکا۔ حضرت حسین نکلتے ہیں اور جاتے ہیں۔ دوستو اندازہ کرو سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست وہ پہلو ہے جس کے اندر ماں، بہن، بھائی، وزیر، غلام نہیں دیکھا جاتا، دین، مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ مصلحت وہ چیز ہے جس کے اندر رحم کیا جاتا ہے، تراحم کیا جاتا ہے۔ رحم کا اسلام کے اندر ہر طریقے سے درگزری کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی اپنے صحابہ کو جنگوں کے لیے بھیجتے تھے تو سب سے پہلے اس بات کی وصیت کرتے تھے کہ دیکھو بوڑھوں کا قتل نہیں کرنا، عورتوں کا قتل نہیں کرنا، عورتوں کی عصمت ریزی نہیں لوٹنا، بچوں کا قتل نہیں کرنا، جانوروں کو نہیں مارنا، کھیتی باڑی کو آگ نہیں لگانا۔ یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا دستور تھا۔
اسلام کے اندر کوئی قسم کی سیاست کے لیے مجال نہیں ہے، بلکہ اسلام رحم کرتا ہے، اسلام موقع دیتا ہے کہ دین میں لوگ کس طرح سے آئے۔ آج ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو حضرت حسین جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، الحسنین جو تو لال کپڑوں میں آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترتے ہیں اور جا کر حضرت حسنین کو اٹھا لیتے ہیں اور یہ آیت شریفہ پڑھتے ہیں، صدق اللہ العظیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا جو ہے تو مال فتنہ ہے، سمجھے؟ یعنی یہ محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اٹھا کر لایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تاخیر کیے، یہاں تک کہ میں اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو حسنین آپ کی گردن مبارک کے پر سوار ہے، پھر میں اپنے سجدے میں چلا جاتا ہوں، نماز کے بعد میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کے اندر بہت طویلت کر دی ہے، تو کہنے لگے میری پیٹھ پر الحسن اور حسین تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں اعضاء کے پر چل رہے ہیں، دونوں پیر اور دونوں ہاتھ پر چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مان یعمر رکوبکا، میں نے کہا کیا ہے؟ دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پر الحسن والحسین بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر نماز کے دوران حضرت حسین بیٹھ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر تاخیر کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ تم اپنی والدہ کی طرف، پھر وہاں سے ایک قسم کی برق نکلتی ہے، ایک روشنی نکلتی ہے، یہاں تک کہ حسنین فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ایک روشنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معصوموں کے لیے ظاہر فرمایا، تو یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، یہ میرے دونوں حسنین جو تو کیا ہے؟ سید ہے۔ کون سے سید ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سید ہے۔ یہ حسین کے پاس کوئی قسم کی سیاست ہو سکتی ہے؟ جنگ کرنے والے سیاستی تھے لیکن حسین سیاست والا نہیں تھا، جنگ کرنے والے سیاستی تھے لیکن جنگ جس سے حسین کر رہا ہے وہ حق کے لیے جنگ کر رہا تھا۔ حضرت حسین کون ایسی سیاست کا ہے، کون ایسی سیاست رکھنے والا ہے جو اپنے معصوم بچوں کا گلا بنا پانی کے وہاں پر کٹوا دے؟ کون ایسی سیاست کرنے والا ہے جس کے سینے کے اوپر 150 تیر اس طرح سے دھک جائیں جیسا کہ سروالے کے کانٹے کے جانور کے اندر کانٹے سے جو ہوتے ہیں، 35 تلوار کے نشان جس حسین کے سینے پر بیٹھے ہیں، پھر بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں تمہاری ولایت کو مان لوں گا یزید، بلکہ یزید کے ساتھ آخری دم تک لڑتا ہے۔ 35 برچوں کے مار حضرت حسین کے سینے کے اوپر جو تو لگے ہوئے ہیں، پھر بھی حسین کہتا ہے کہ میں حق کے لیے لڑوں گا۔ ایسے حسین کو جو لختے جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر کے پر تشریف فرما ہے، دستک دیتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت طلب کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ام سلمہ دروازے کو بند کر دو، اتنے میں آ کر حضرت حسین دروازے پر ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ حسین آئے تو دروازہ کھولو، حضرت حسین جا کر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں چپٹ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے جاتے ہیں، ان کو پیار کرتے جاتے ہیں، ان کو سونگتے جاتے ہیں، ان کو پیار کرتے جاتے ہیں۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں آج جو میں پروانہ لایا ہوں وہ یہی پروانہ ہے، قرآن کس کے لیے اترا تھا؟ کہیں قرآن جو تو مسلمانوں کے لیے اترا کرتا تھا، وہاں پر قرآن جو تو اہل بیت کے لیے بھی اترا کر رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہارا یہ لختے جگر کربلا کے اس زمین کے پر اپنی شہادت جو تو دینے والا، خون بہانے والا ہے، اور کہو تو میں آپ کو وہاں کی مٹی لا کر دے دوں۔ پھر دوسری روایت میں ہے ام سلمہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لال مٹی کو اپنے ہاتھوں میں ملتے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سی مٹی ہے؟ کہتے ہیں ام سلمہ یہ میرے حسین کے خون سے رنگی ہوئی مٹی ہے۔ سیاست کبھی بھی اچانک طور پہ کی جاتی ہے، لیکن یہ پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ نے فرما دیا کہ یہ میرے 2 بیٹوں میں سے یہ ایک بیٹا وہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ہونے والے فتنے کا خاتمہ کرے گا،
یہ ایک بیٹا وہ ہے جو مصلحت کی مدتیں گزرنے کے بعد میں ان ظالموں کا خاتمہ کرے گا۔ آج تک بھی حسین کا وہ جھنڈا لہرا رہا ہے، اس لیے کہ وہ چیز حسین حق پہ تھے۔ اگرچہ حسین حق پہ نہ ہوتے تو آج حسین کا ذکر نہیں منایا جا رہا۔ آج اگر حسین حق پہ نہ ہوتے اور آپ کی شہادت جو تو حق پہ نہ ہوتی تو آپ کا جو ہے سیاست پہ اگرچہ ہوتی تو ایسی سیاست کی جنگیں کرنے والے بہت سارے واقعات ہمارے دین کے اندر آتے گئے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی شخصیت جو کاتب القرآن تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کے گھر کے طرف چلتے تو حضرت عثمان بن عفان آپ کے ایک ایک قدم کو گنتے جاتے، کہتے ہیں یا عثمان تو میرے قدموں کو کیوں گر رہا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدموں کے اوپر میں قربان، آپ کے ایک ایک قدم پر میں نے ایک ایک اونٹ قربان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے عثمان بن عفان کی قتل کا بھی واقعہ بیان کیا گیا، لیکن یہ مسئلہ سیاست کا تھا، اسی لیے وہاں پر اس کو جو تو بار بار اس کا ذکر یا اس کی جو ہے تو عوام کے اندر اس کا انتشار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حضرت حسین کا جو مسئلہ تھا وہ مسئلے کے اندر حضرت عثمان تھے، وہ مسئلے کے اندر حضرت علی تھے، وہ مسئلے کے اندر حضرت حسن تھے۔ یہ تمام مسائل کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اس یزید بن معاویہ کے خاتمے کے لیے حضرت حسین اٹھے۔ خود معاویہ بن ابی سفیان فرماتے ہیں حضرت حسن کے یہ ہونٹ کبھی آگ میں نہیں جل سکتے، میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن منی، حسن میرے میں سے ہے، اللہم احبہ، دونوں کو کندھے پر اٹھا لے کے جاتے ہیں، جبریل علیہ السلام وہاں پر سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رب العالمین انی احبہم، احبہ یا رب العالمین، یا اللہ میں ان کو چاہتا ہوں تو بھی چاہ، وحب من یحبہم، اے اللہ تو ان کو بھی چاہنا جس نے میرے حسنین کو چاہا۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی۔ دوستو آج اس شخص کو کھلے عام اس بات کی معافی چاہنی چاہیے اور یہ بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ میں نے ریحان الجنہ سید الشباب اہل الجنہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم عطرۃ اہل بیتی، میں تمہارے پاس میرے خاندان کی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کو چھوڑ جا رہا ہوں، فمن امسک منہم لن تضلوا ابدا، جس نے بھی ان کو تھام کے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی شخصیتوں کو جس کے اوپر آج ہم نمازوں کے اندر تک یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کو یہ کہیں کہ 100% سیاست تھی، پولیٹک تھی، اس بات کو اقرار کرتے ہوئے توبہ کرنا چاہیے کہ میں نے غلطی سے خطأً سے کسی اور کی شگفتگی میں کسی اور کی محبت میرے پر غالب آ گئی تھی، چاہے وہ مادی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے کس قسم کے بھی ہو، جس کے لیے یہ الفاظ کہے گئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس بات کا ہے کہ جس کے لیے تم نے حضرت حسین کی شہادت کو قربان کیا، اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کہو کہ تم نے کیا تو کیوں کیا۔ حضرت حسین کی شہادت کو سیاسی 100% کہا تو کس کے خاطر کہا؟ سیاست کرنی ہو تو تم کر لو، یہ بات اور ہے، لیکن اگرچہ ہم یہ کہیں گے کہ سیاست اسلام کا حصہ ہے تو سیاست پھر ہر ایک مذہب کے ساتھ میں کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے مذہب میں کسی مذہب کے ساتھ میں سیاست کا معاملہ قطعی نہیں ہے۔ ہمارے پاس رحم کا مسئلہ ہے کہ ان کو چھوڑ دی جائے، ان کو چھوڑ دی جائے، اور ہمارے پاس دین اسلام کے اندر قتل و غارت گیری کی دعوت نہیں ہے۔ سورۃ الحج کے اندر ہے اعتدوا مثل ما اعتدى علیکم، جب تمہارے پر کفار حملہ کرے تو تم بالکل اسی طرح سے حملہ کرنا، کہیں اس کے اندر زیادتی نہیں کرنا، سمجھے؟ تو یہ ہمارا دین ہے۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن یہ چاہت ہماری جو ہے اس کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پڑھو دوستو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علی محمد صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، ہر طرف سے آتی رہے گی، محمد پر آتی رہے گی، محمد کی آل پر آتی رہے گی۔ یہ ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نجوم امان لأہل السماء، نجوم امان للسماء واہل البیت امان لأہل الارض، تارے آسمان کے لیے امان ہے تو میرے گھر والے زمین کے لیے امان ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جب اہل بیت زمین سے اڑ جائیں گے وہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مادی اور ہمارے نام اور ہماری عزت کے لیے یا رب العالمین ہم کو ایسی چیزوں سے پناہ عطا فرمائے۔ یا رب العالمین انا سے ہم کو نکال، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیں مجاہد بنا۔ اے پاک پروردگار، دنیا کی مصلحتوں میں ہم کو نہ پھنسا، یا رب العالمین تیرے دین اور تیری منشیتوں میں ہم کو پھنسا۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمانوں کو تیرے طرف پھیر دے اور ہم کو اس راستے کے پر چلا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں کلام اللہ اور میری سنتیں اور میرے اہل بیت کو۔ پھر حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے پاس ترکت فیکم کتاب اللہ و سنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بہت سارے لوگ بدعت بدعت کا نعرہ لگاتے ہیں اور حدیث شریف کو عادی پڑھتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ ترکت فیکم اللہ کے رسول کی کلو بدعت ضلالہ۔ آخر ضلالت ہے تو کس کی حساب سے؟ پہلے موضوع کو لے کے آ بھائی، پہلے یہ بول کہ اللہ کی کلام کے علاوہ، سنت رسول کے علاوہ، سنت صحابہ اللہ کے رسول سنت خلفاء راشدین، خلفاء راشدین کا ہر ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کے رسول نے جب فرمایا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سیدھا کلو محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جاؤ فی النار کے اندر۔ تو ہم تو کوئی نہیں ہم تو پرانے ہیں۔